بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لیول کے ساتھ کافی زیادہ ان کے لیکچرز جو ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کیے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کچھ جو شاعر اور ادیب ہیں ان کی ہلکی پھلکی سی باتیں میں کچھ ان کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں، جن کو وہ ذرا سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ انہیں کیسا لگا ہے۔ اب جوش ملی آبادی کی غزل، ان کی نظم جو ہے ان کے سلیبس میں ہے اور انہوں نے جوش ملی آبادی کو وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ اب جوش ملی آبادی کی ایک بات میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک اپنے گھر میں وہ اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی اپنی محبوباؤں کا ذکر کر رہے تھے۔ ذکر کرتے کرتے اتنا جذباتی ہو گئے کہ آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے میں ان کی بیگم جو تھی وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اتنے میں جو تھا ان کو بیگم کو دیکھتے ہی بولے کہ اماں یاد آ گئی تھی۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کے بارے میں جو رات کے وقت کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی اور اس کی اماں نے پوچھا کہ بیٹی کیا دیکھ رہی ہو، پڑھائی کرو، میں نے سمجھا تم اوپر بیٹھی پڑھائی کر رہی ہو۔ تو بچے بھی آج کل کے ہوشیار ہیں، کہتی ہے اماں میں باہر چاند کو دیکھ رہی ہوں، چاند کو تک رہی ہوں۔ ماں سمجھدار تھی، اس نے کہا بیٹی چاند سے کہو رات بہت ہو گئی ہے، باقی آئندہ۔ آپ سمجھ رہی ہوں گی۔ اب مشتاق احمد یوسفی کی بات میں بتاؤں، وہ بھی آپ جانتی ہیں ان کو، وہ رائٹر ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی والدہ اور آپ کی بیوی سڑک پر جا رہی ہوں اور راستے میں ان کے اوپر شیر حملہ کر دے تو آپ کس کو پہلے بچائیں گے؟ وہ کہنے لگے ظاہر ہے شیر کو۔ اچھا، اب ایک بات ایک لڑکے کی میں بتاؤں، یہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہے کہ اس نے اسکول آنا چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم اسکول کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا بڑی مشکل ہے۔ بایولوجی کا ٹیچر آتا ہے تو سیل کا مطلب بتاتا ہے جسم کا کوئی حصہ، فزکس کا ٹیچر آتا ہے تو سیل کا مطلب بتاتا ہے بیٹری، اکنامکس کا ٹیچر آتا ہے تو کہتا ہے سیل کا مطلب ہوتا ہے فروخت، سیل کا مطلب ہوتا ہے فروخت، ہسٹری کا ٹیچر آتا ہے تو سیل کا مطلب ہوتا ہے جیل، انگریزی کا ٹیچر آتا ہے تو سیل کا مطلب بتاتا ہے موبائل۔ اب سیل اور سیل کے تھوڑا سا سپیلنگز کا فرق ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تعلیم چھوڑ دی یہ سوچ کر کہ یہاں پر تو 5 ٹیچرز آپس میں متفق ایک بات پہ نہیں ہیں تو یہاں کیا کرنا۔ اب شادی ہوئی ہے تو سمجھ آئی ہے، بیگم نے آ کر بتایا ہے سیل کا مطلب تو ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ۔ اب غالب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ غالب رمضان کے مہینے میں اپنے دوست نواب مرزا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور غالب نے پان منگوایا اور ایک فرشتہ سیرت نہایت متقی پرہیزگار صاحب پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا قبلہ آپ روزہ نہیں رکھتے؟ غالب بولے شیطان غالب ہے۔ اب حبیب جالب کو بھی آپ جانتی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک بار ناصر کاظمی سے کہا تھا کہ جب بھی کسی رسالے میں آپ کی غزل دیکھتا ہوں تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ غزل میرے نام سے چھپی ہوتی۔ ناصر کاظمی نے شکریہ ادا کیا اور حبیب جالب سے پوچھا کہ میری غزل دیکھ کر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ناصر کاظمی نے کہا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ غزل میرے نام سے نہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات آپ کو بتانا ہے کہ فیض احمد فیض صاحب کی، کہ وہ زبردست شاعر تھے، لوگ ان کے پاس اصلاح لینے بھی آتے تھے، غزلیں نظمیں سنانے بھی آتے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب ان کے پاس آئے جو شاعر اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور انہوں نے کچھ 3 نظمیں پیش لے کر آئے اور کہا کہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آج رات کو ایک محفل میں میں نے ایک نظم پڑھنی۔ چنانچہ فیض صاحب نے کہا کہ ایک نظم سناؤ۔ شاعر نے وہ نظم سنائی، انہوں نے کہا اگلی بولو۔ جب وہ دوسری بھی اس نے سنا دی تو فیض صاحب کہتے ہیں تیسری پڑھ لینا، یعنی کسی کا کوئی حال نہیں تھا۔ غالب اور ذوق کی کافی لگتی تھی۔ ایک مجلس میں دونوں موجود تھے۔ غالب نے میر کی زبردست تعریف کی، ذوق نے سودا کو میر کے اوپر ترجیح دے دی۔ مرزا غالب بولے میں آپ کو میر ہی سمجھا تھا مگر آپ تو سودائی نکلے۔
یہ اس طرح سے 2-4 باتیں آپ کو میں نے سنائی ہیں تاکہ آپ ہلکی پھلکی باتیں سن کر ذرا تھوڑا سا خوش بھی ہو جائیں اور اپنی تیاری کو بھی آرام سے کر لیں گے. اے لیول کے لیے ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور لنک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سن کر اس سے خوش ہوں. شکریہ. السلام علیکم.